اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا نبی اللہ۔ اما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو، تسی تے میں حضور دے ذکر دی میلاد دی محفل وچ بیٹھے، میری دعا ہے وے اللہ حضور دے میلاد دا صدقہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت دے نال اس پنڈ والے ہاں میرے نبی دے ذکر دی محفل نوں آباد کیتا ہے، اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد و شاد فرمائے۔ اللہ حضور دے میلاد دیاں برکتاں ساڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے۔ لو جی گل ہے وے دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سن تے بول لینے، نہ میں تھے کسے مولوی دا قصیدہ پڑھنا ہے، نہ میں کسے پیر دی کرامت بیان کرنی ہے، نہ میں کسے دے جناب علی کسے دے ووٹ منگن آیا، نہ کوئی سیاسی جلسہ ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ارے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایک یاد رکھو، میں ویسے مینوں نہیں سمجھ آئی تہاڈا کی مائنڈ لیول ہے، میں حیران ہویا ویسے۔ ادھر رہن دو پکھا میرے والے، نہیں مائنڈ لیول ہے وے کہ 10 محرم دا دن ہوئے نا، 10 محرم سنو میں کیا نہ وے، پھر ساڑی قوموں دی سوال نہیں آیا مولوی دا قصور تو اڈا ساڑا قصور ہے۔ 10 محرم دا دن ہوئے تے بندہ آکھے نا حضرت امیر معاویہ دی آ شان ہے، حضرت امیر معاویہ دی آ شان ہے، وہ دے اندر کوڑ ہے۔ اسی حضرت امیر معاویہ دے قدمہ دے خاک دی برابر بھی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی سب تو وڈی شان ہے وے، وہ صحابی رسول نے زمانے دے غوث تے ولی تے کتب تے عبدال انہوں دے قدمہ دے خاک دے برابر نہیں، لیکن 10 محرم شان امیر معاویہ بیان کرے نا ذکر حسین چھڑ گئے، وہ دے اندر کوڑ ہے۔ سمجھ آئی جی؟ رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ آج تے دیواراں حضور دے قصیدے پڑھ دیئے نے پہیاں، آج تے کائنات دا ذرہ ذرہ حضور دا میلاد بناندہ پیا۔ اس واسطے اسی منن والے ہیں سارے اندر جڑا موجودہ پیری سسٹم ہے، میں دا قائل نہیں دیا ہے، میں اس پیری سسٹم دا قائل نہیں ہے کہ بیبیاں نو تھاپڑے دیندہ رہے جناب تویز سوار پی دے بیچدہ رہے، کسی نو کالا ہو گیا، کسی نو چٹا ہو گیا، کسی نو لال ہو گیا، اے جریتے نو تویز پہ نے۔ اب میں نا پیرا پورا دا کوئی قائل نہیں۔ پیرو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہوا چڑھدا ہوئے، اگ کھاندا ہوئے، میرے نبی دی ایک سنت دا تارک ہوئے نا، وہ شوطہ بازے، جادوگر ہے، ڈرامے بازے، وہ پیر نہیں، پیر ہوئے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اس واسطے حضور دا دینے، حضور دیاں گلہ کرو، پیرانی اکرام دا ساڑھے سیر تے چاڑیاں تو حضور دی گل کرو، سب تو پہلے حضور دی شان، بس حضور تو کہ کیڑا ہے۔ میں آپ پچھلے جلسے گیا، پیچھے کی روڑاڑا، اتھے بھی ایک بے وقوف میرے کان نہ چاہ کے گل پہ کرے، میں شاہ جی تم تقریر کر دیا بابا جی دی گل کرے آجے۔ میں کہا کیڑے بابا جی دی؟ یہ بابا جی خادم صاحب رضوی دی۔ اور میں کہا کلو دیا پٹھیا حضور دی گل نہ کرانا۔ بابا جی خادم صاحب رضوی ساڑھے سر دا تاج نے، اللہ انہوں نے قبرہ دے کروڑا رحمتہ دا نازل کرے۔ پاگل دیا پترا حضور دا ملا دے، تم انہوں نے بابا جی دی گل کرو، تینوں حضور دی گل چنگی نہیں لگ دی؟ سنو میرے حضور دے غلاموں، نیت میں چنگی لے کے آیا، میں جانے اٹک اگے پہنچنا ہے تے اچھی نیت میری گل پاویں ایک سناواں چس نہ سناواں، تسی میرے مزاج دے مطابق، میں کوئی کرامت شامت بیان نہیں کرنی کسی دی، حضور دی گل کراں گا، اس واسطے تسی میرے مزاج دے مطابق بوو، میں تانوں حضور دا میلاد حضور دے قدماں دی خاک دا صدقہ انج دا سناواں گا، جے تے کنداں حضور دے قصیدے نہ پڑھن تے مینوں شہیداں دا چھوڑ ہی نہ آکھی دے۔ پر شرط ہے وے جویں اگے بیٹھے ہو نا اج کر کے بھئی مولوی تو جان تے تیرا رب جانے، وہ تہاڈا بھی قصور نہیں، ٹاپک کوئی انج دا سی، سمجھ آئی جی نا، مسئلہ ہی کوئی انج دا سی۔ آؤ میں حضور دی گل کراں تے نبی پاک دی گل سنن دا پہلا تقاضا پتہ کی ہے؟ چہرے تے سمائل ہوندی ہے۔
ہمائیاں اڈے چہرے حضور دے غلاماں دے نہیں ہوندے. حضور دا میلاد ہے پتہ لگے اے اصلی میلاتی بیٹھے نے تے اج میرے نبی پاک دے جشن میلاد مناندے نے پے. لے وے سالیوں ساؤنڈ اے ذرا کو بنایا جے ہیں. میں آخری تقریر نہیں کرنی, اس تو اگے بھی جا کرنی. یہ دی بیس کم رکھنی ہے, ڈب ڈب نہ ہوئے. چھن چھن ہوئے گی, میں 100 کراواں گا. مہربانی حضرات سنو, میرا سبق شروع ہو گیا ہے. میں جڑی آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے نا, خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رباں دے کملی والیا تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑے. چونکہ مینوں تساں اونچی جگہ تے با چھڑیا ہے. بھئی شاہ جی ویکھ لو کیڑا بولدا ہے کیڑا نہیں بولدا. 2-3 منٹ برداشت کراں گا, اس بعد میں تیرے والے اشارہ کر دینا, یا دھیان تھلے کر لا یا سبحان اللہ کہہ لا. اللہ فرماندا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کملی والیا تیرے رب نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو بلند کر چھڑیا. اور سنیو, جدا ذکر میں بلند کراں اور یہ بلند ہوئے کہ نہ ہوئے, جدا ذکر تسی بلند کرو پتہ نہیں ہوتا ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے. جدا ذکر کوئی علامہ, کوئی فہامہ, کوئی شیخ القرآن, شیخ الحدیث, مناظر اسلام, کوئی دین دا بڑا وڈا تھم جدا ذکر بلند کرے اور یہ ذکر بلند ہوئے کہ نہ ہوئے, تے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے, جدا ذکر میرا رب بلند کرے. یاد رکھو اے کائنات مٹتے سکتی ہے, مکتے سکتی ہے, اس محبوب دا ذکر ختم ہو سکتا, وہ دا ذکر ختم ہو سکتا نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرا ذکر کسے مولوی بلند نہیں کیتا, تیرا ذکر کسے مفتی, کسے پیر, کسے ذاکر بلند نہیں کیتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, تیرا ذکر تیرے رب بلند کیتا ہے. تے جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے, لوگوں ایک کائنات دے اندر مانے و لال جمعی ہی نہیں جڑا وہ دے ذکر نو مٹا سکے. ہن تسی بھی آئے ہو تو میں بھی آیا, ذرا توجہ نہ سنو, میں سور لانا تو شعر پڑھ کے سنانا, مینوں اللہ خوش گلو بنایا, میں شعر اچھا پڑھ لینا. انہیں تسی سنو گے انشاءاللہ معزود ہو گے, یہ تواڈے تے سکوت نہیں رہے گا. لیکن پہلا مینوں اپنا مسلک تے اپنا عقیدہ بیان کرن دیو. تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا, بیٹھے ہاں سی تے کرنے پہ حضور دیاں گلاں. میں ٹھیک آکھیا ہے؟ بولو یار میں ٹھیک آکھیا ہے؟ کوئی ووٹ چھوڑ نہیں مانگدا پیا تہاڈے کولوں, میں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہو رہا, اے خالصتاً حضور دے میلاد دا پروگرام ہے. تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا, بیٹھے ہیں تے کرنے پہ حضور دیاں گلاں. پنڈ والے سوال پیدا ہوندا ہے, انج بہ کے نبی دیاں گلاں کرنا شرک تے نہیں؟ بولو نہیں تو پولیس چک لے جاندی. انج بہ کے حضور دیاں گلاں کرنا بدعت تے نہیں؟ فضول خرچی تے نہیں؟ کوئی رسم تے نہیں؟ آؤ میں حدیث پاک سنانا, دھیان کرو میرے وال. حضور علیہ السلام دے غلامو, جتوں میں حدیث پڑھ لگا, کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل, او دی جلد نمبر 7 اٹھاؤ, او دا صفحہ نمبر 23 کھولو, او دے تے حدیث نمبر 16960 پڑھو. کوئی میں کرامت نہیں سے بیان کرنے کی سری حدیث پڑھنے لگا, حضور دے حدیث پڑھنے لگا. نبی دے غلامو پھر میں نے گل یاد آ گئی, میں ایک آستانے دے گیا, تو ماسٹر جی اپنی گل سناواں. میں ایک آستانے دے گیا, میں نے وہ آستانے دے سجادہ نشین نے پہلا نا ایک پارسل بھیجیا, آندا ہے شاہ صاحب وہ آپ کے پاس میں نے وہ پارسل بھیجا, وہ مل گیا. میں کہ جی مل گیا, وہ کیا ہے وہ اصل میں کچھ بکس ہیں تو آپ پڑھ لینا عرس پہ آنے سے پہلے. میں کہ جی پڑھ لاں گا. نہیں وہ ذرا عرس پہ آنے سے پہلے پڑھ لیں, آپ کے لیے ذرا مددگار ہو جائے گا. مینوں سمجھ آ گئی. میں کہ وہ ہے کیا؟ وہ حضور بابا جی کی سیرت پاک کے پہ کتاب لکھی ہوئی ہے نا. میں کہ جی حضرت صاحب تو ایک گل کراں. آندا جی. میں کہ جی میں 2 محکمے وچ انتہائی ناکام خطیبہ میں آپ اعتراف کر لیں. 2 ڈپارٹمنٹ 2 محکمے ایسے نے جنہ وچ منوں اتنا بھی تجربہ کو نہیں, بالکل ناکام ہاں, بالکل فیل خطیب ہاں. میں ناکام کر چھڑنا نشست جہدے وچ میں پھس جاندے. آندا کیڑا میں کہ ایک درساں دے چندے منگن واسطے, منوں دی بالکل جانچ کو نہیں ہے. تے دوجا میں کہ پیراں دیاں کرامتاں کھڑن بیان کرن واسطے. میں کہ جی میتھوں یہ دوویں کام نہیں ہوندے, نہ مینوں درس دا چندہ منگیا جاندا ہے, نہ میرے کو کسی پیر دی کرامت بیان ہوندی ہے. تے تانوں مشورہ دینا کہ تہاڈی عرس دی مرکزی نشست ہے, تسی مینوں رہن دیو, کسی اور خطیب نوں پا لو, تہاڈی کامیاب نشست ہو. انہوں سمجھ آ گئی. آندا چل ٹھیک, پھر آپ اپنے حساب سے بیان کر لے. میں ہن تیرا دادا سن لاندا ہوئے تو میں آکھاں جی کتبے دوراں سی, وقت دا غوث سی, اے جھوٹ ممبر تے بیٹھ کے میں کوئی نہیں بولنا. مینوں کی پتہ کی ہے سی تے کی نہیں. میں اوتھے ممبر تے جا کے کہا جی اے وقت دا مجدد سی, اے وقت دا کتب سی, او پاویں پیڑ دیاں مجھاں کھولدا ہوئے. اس واسطے میں کہ میرے تو کم نہیں ہونا. میں کرامتاں بیان کر کے ناکام ہاں,
تے آج جناب علی جڑی وہ جی گل بات ہے نا جڑا درساں چندے ان مینوں کو نہیں جاج میرے کو تے حضور دی گل سننی ہے سمجھ آئی جے تو تن میں حضور دی گل سننا ذرا توجہ فرماؤ جو تو حدیث پڑھنا چاہنا میرے نبی جو غلاموں مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 23 حدیث نمبر 16960 حدیث دے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہن سنو ذرا میرے ول دیکھو میں نالے منظر کشی کرنا چاہنا صحابی رسول فرماتے ہیں ملاتیو نبی دی مسجد سی نبی دے صحابہ نبی دی مسجد تے گول دارا لا کے بیٹھے ہیں اس بالکل بند نہ کرو تھوڑی مسل کو تھوڑی دے دے پچھو بالکل بند نہ کرو حضور نے دے غلاموں نبی دی مسجد نبی دے صحابہ نبی دی مسجد وچ گول دارا لا کے بیٹھے ہیں کس موضوع تے گفتگو پہ کر دیں کس موضوع تے باہمی اظہار خیال ہو رہے ہیں کس موضوع نو ڈسکس کیتا جا رہا ہے ہن صحابہ نبی دی مسجد تے بیٹھ کے کس موضوع تے گل پہ کر دے نے تواڈے تے میرے مدنی کریم آقا کا شان نبوت پردہ اٹھایا سرکار مسیطے آ گئے اے تکو میرے وال حضور نے چپ کر کے کھلو گے نا ویکھنا تے سننا شروع کر چھڑے کی گلاں کر دینے پہ چند لمحات چند گھڑیاں چند ساتاں میرے حضور نے سنیا پھر لبے وحی یوحنا نے کھولیا حضور نے فرمایا صحابہ پیچھے مڑ کے دیکھا جی یا رسول اللہ صحابہ کھڑے ہو گئے جی آقا جی حضور تواڈے قدموں تو ساڈا ماں پیو قربان جائے میرے نبی دے غلاموں حضور نے صحابہ کو ایک سوال کیتا ذرا بولو بولو کی کیتا سارے بولو کی کیتا سوال کیتا تو میں جتھے لیونا چاہنا اس سوال کیے تو میں حدیث پاک دی عبارت سنانا حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی جی آقا جی فرمایا ما اجلسکم ایتھے کیوں بیٹھے ہو صحابہ ما اجلسکم ایتھے کیوں بیٹھے ہو کی پہ کر دے ہو توڑے بہن کا مقصد کی ہے کس وجہ تو بیٹھے ہو صحابہ پتہ کی اندر ہے کملی والے بہنا کی ہے جلسنا نذکر اللہ جلسنا نذکر اللہ وجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ ولا ما ہدانا لدینہ کملی والے اسی بے کے اپنے خدا دیا مہربانیاں او دیا عطاواں او دیا بخششاں او دیا عنایات او دیا نواسات او دیا احسانات یا سیدی یا رسول اللہ اسی بے کے رب دیا نعمتاں تے رب دا شکر پہ ادا کرنے ہاں اوے میرے حضور دے غلاموں صحابہ پھر جے نہیں گل کیتی نا حضور پھر بولے فرمایا صحابہ رب دے بے شمار لا تعداد ان گنت نعمتاں دتیاں نے قرآن آندا تسی رب دیاں نعمتاں گننا وی چاہو تے نہیں گن سکدے رب نے انیاں نعمتاں دتیاں نے اور تسی ہن پہ کے رب دی کس نعمت رب دا شکر ادا کر دیو پے پڑھ حدیث پاک روزے روشن دی جڑا کتاباں وچ چمک دی پئی حضور دے صحابہ رسول اللہ توڑی گل سوڑا آنے میں تسی بالکل ٹھیک فرمائے رب نے بے شمار نعمتاں دتیاں نے پر مدینے دے لارے آ اسی ہن بہ کے رب دی سب تو وڈی نعمت ومنا علینا بکا سونیا جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑیا ہے ہر غیرت مند ماں دا پتر بولے محبت نہ بولے سبحان اللہ عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا رب نے اپنا یار سانو دے چھڑے ہے یا رسول اللہ جڑا رب نے تواڈی صورت وچ ساڈے تے احسان کر چھڑے ہے آقا جڑا تواڈے در دی غلامی دا پتہ ساڈے گلاں وچ آ گیا ہے لج پالو تواڈیاں ہی گلاں کردے ساں پے صحابہ کی اندر یا رسول اللہ اسی کی پہ کر سے تواڈیاں جے زبان ٹھیک ہے پھر بول اسی کی پہ کر سے تواڈیاں اس حدیث نو روکو ایتھے روکو ہن پہلے چلو جڑا میں جملہ پہلے بولے تسی تے میں کی پہ کرنے وقار میں عرض پہ کردہ تھا جزاک اللہ جی عرض پہ کردہ سا صحابہ نے یا سیدی یا رسول اللہ تو اڈیاں گلاں کر دے ہاں پہ لو جی حضور دے غلاموں اگر اجازت عطا فرماؤ اس عربی دا ترجمہ کریے ایک گزارش سن لو حضور دے میلاد دا دینے تے قبولیت دی کڑی تے یقیناً کئی نے پتہ کوئی نہیں ادھروں تو بولے ادھروں آمینہ دے لال دی نگاہ کرم اٹھی دے بیڑا ہی پار ہو جائے گا اس واسطے چودھری بندہ بشک نہ بولے حضور دے نوکر بولن کھول دارا انہوں میرے نبی دو غلاموں دے توجہ فرمائیو
صحابہ کرام نے کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ اے ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا حامیم دیا کڑلا والیا یاسین دے سریاں دیا لڑیاں والیا ید اللہ دے ہتھا والیا وجہ اللہ دے چہرے والیا والعصر دے زمانے والیا لام رک دی جان والیا اے زمان یلدی کو ان الحواد زبان والیا اے میری کل کائنات یا سیدی یا رسول اللہ اسی بھی تھوڑی ہی گلہ تھوڑی ہی شانہ تھوڑی ہی کمالات تھوڑی ہی موجلات تھوڑی ہی فضائل تھوڑی ہی خصائص تھوڑی ہی نور تھوڑی ہی اختیارات یا رسول اللہ اسی بھی تھوڑی ہی گلہ پہ کر دے سا اس عربی دا ترجمہ ہی کر لو سارے صحابہ نہیں ہوئی آکھیا ہوئے گا ایک کملی والیا اسی ہوئی بیان دے سا اے ہوئی قصیدے پہ پڑھ دے سا فضل رب الغلا اور کیا ایکو کھولو یار پیچھو ڈرے کھولو فضل رب الغلا اور کیا چاہیے فضل رب الغلا اور کیا چاہیے فضل رب الغلا اور کیا چاہیے پڑھو کسی فضل رب الغلا اور کیا چاہیے سنیو میرے تو تیرے حضور دے صحابہ کی آندرے اے کملی والیا اسی بھی کی ہوئی گلہ پہ کر دے سا اے ہوئی قصیدے پہ پڑھ دے سا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے ہلے منو پڑے منہ پہ نظر آندے نے ویندے میرے والے پردے کوئی نہیں پہ تیری مہربانی ہے میرے پہ احسان کر لے جے تو نہیں نبی دا ذکر کرنا اپنا دھیان تھلے کر لے میرے وال اوے کھجنے محبت نہ کہنے مل گئے ہی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ حافظ صاحب کی بلا پڑھو پڑھو تسی محبت رہا مل گئے مصطفیٰ اور کیا دلے مسلسل سے میں بھی چپ کر جانا دلے پیچھے رکھا کر مسلسل مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اے پنڈ والیو اگر میں تمہوں پوچھا پنڈ والیو جلسہ دادا ہے اے پنڈالو کیوں سجایا ہے او بار بازار سجے نے چونے بچھی ہوئے نے کیلے لگے ہوئے نے اے پنڈ والیو اے کٹھ دادا ہے او تنو خوشیاں دادیاں چڑیاں نے تنو چاہتا دے چڑے نے تے میرا یقین ہے اے سارا باعثت مجمع منو ہی کوئی جواب دے لے گا شاہ جی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اے درو دیوار تباہ ہو جان حضور دے نوکر پہ کے اپنے نبی دی آمدی خوشیاں پہ کر دے رہے تو گھج وج کے پہ آنگرے مل گئے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا آؤ پنڈ والیو تسی میرا ساتھ دے دے جاؤ میں تنو نال سیرت دیاں کتاباں سنا دا جانا تاکہ صداقت دیاں مورا لگ دیاں جان کوئی یہ نہ آکھے کہ شیر پڑھ کے مسلک ثابت کر دے رہے نا نبی جو غلاموں میں تنو دلیل دے طور پہ علماء دے قدمہ دے ہاتھ رکھ گئے سیرت دیاں کتاباں بھی سنا دا جانا تسی میرے نال مل کے پڑھ دے جاؤ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا آؤ میرے حضور جو غلاموں تیرے تھے میرے نبی دے دادا جان حضرت سیدنا عبد
المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ویکھو میرے ول حضور دے دادا جان جناب عبد المطلب کی فرما دے رہے پائے اے کٹیاں والیو میں کعبے دا طواف پیا کرنا وا حضور دے دادا جان فرما دے میں بیت اللہ دے چکر پیا لانا وا کعبے دا طواف پیا کرنا وا طواف کعبہ کر دیا جناب عبد المطلب فرما دے میں نظر اٹھا کے کعبے ول ویکھیا ہے تے کی پیا ویلا وا تسی ذرا ویکھو میرے ول حضور دے دادا جان دا فرمان سنانا چاہنا جناب عبد المطلب فرما دے نظر اٹھا کے کعبے ول ویکھیا ہے تے کی پیا ویلا وا فتزلزلت الكعبة 3 أيام ولم تسكن بلياليها حضور دے دادا جان فرما دے او لوگو جدو حضور آئے نے میں کی ویکھیا ہے 3 دن تے 3 راتاں کعبہ جھوم جائے پیا کعبہ وجد پیا کردا ہے کدی سجے کدی کھبے بیت اللہ جھوم جائے پیا اے سارے حضور دے غلام کعبے نو پوچھ دے پے اے بیت اللہ کیوں پیا جھومنا ہے تے کعبہ بزبان حال اے ہوئی آندے سنیوں میں جھوما کیوں نہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ حضور دے عشق دی طاقت ہے ذرا ہتھانوں چھٹے بنا کے کیمرے والی مار کیمرہ ویکھ کتا بازو ہلے بھی تھلے لے تے کیڑا لہرا کے آندا ہے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ جیو بھائی جیو میرے حضور جو نوکرو اللہ تھوڑیاں نسلاں آباد رہن نبی دی آمد دیاں خوشیاں کرنے والے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے آؤ میرے حضور جو غلاموں تھوڑا جا ہو رنگے چلیے ذرا ویکھو میرے ول میرے تے تیرے نبی دے دادا جان جناب عبد المطلب فرما دے رہے دنیا والیو ادھر میرے گھر حضور دی جلوہ گری ہو گئی ادھر میرے نبی دی ولادت باسعادت ہو گئی جناب عبد المطلب فرما دے رہے ادھر میں کعبے دا طواف پیا کرنا وا ادھر حضور آ گئے رہے جس لے طواف کعبہ کر دیا نظر اٹھا کے کعبے نو ویکھیا ہے حضور دے دادا جان فرما دے نے لوگوں میں کی پیا ویلا وا جدھر مقام ابراہیم کعبہ ادھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاندا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاندا ہے پھر سجدے وچ جاندا ہے پھر سجدہ ہو جاندا ہے حضرت عبد المطلب فرما دے میں طواف چھڑ دیتا طواف روک دیتا پیچھے ہو کے کھڑا ہو گیا کعبے نو ویکھنا شروع کر چھڑیا ہے یا اللہ کدھر قیامت نہیں ہون لگی یہ کعبہ کی پیا کردا ہے عبد المطلب فرما دے نے ہلے میں ایسے پریشانی وچ دنیا والیو کعبے دے پردیاں وچوں مینوں آواز آؤندی ہے عبد المطلب تسی ڈرو نا عبد المطلب تسی پریشان نہ ہو عبد المطلب ساری دنیا دا میں کعبہ وا میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا عبد المطلب ساری دنیا دا میں کعبہ وا میرا کعبہ تیرے گھر آ گیا میں تے اپنے کعبے نو سجدے پیا کرنا تے سمیوں پھر اسی کیوں نہ آکھیے کعبے دے پردیاں وچوں بھی اے ہوئی آواز ہوندی ہوے گی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے
کدی فالج نہ ہوئے جڑا گج وج کے تے لہرا کے آکھے مل گئے کیا چاہیے مل گئے آؤ میرے حضور دو غلاموں گلہ تے لمیاں نے ایک گل ہور سنا کے اگے چلیے حلیمہ سعدیہ ذرا مسکرا کے بول حلیمہ سعدیہ اوے لوگو حلیمہ سعدیہ ساریاں دائیاں رل کے حلیمہ کل آ گئیاں نی حلیمہ آؤ نیڑیو کدھر آئیاں ہو نی حلیمہ تیر نال گلا کرنا یاواں تیر نال شکوہ کرنا یاواں تیر نال شکایت کرنا یاواں حلیمہ پاک فرما دیاں نے نیڑیو کادا گلا جے میں تھو کادی شکایت جے میرے نال کادا شکوہ جے ایک دائی آن دی ہے نی حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے نی حلیمہ تو بڑی فضول خرچ ہو گئی ہے حلیمہ پاک فرما دیا نے نی اڑیے میں سمجھی نہیں تو کہنا کی چاہنی ہے ایک سینئر دائی بول دیئے حلیمہ تلو میں دسنیا نی تلو میں دسنیا ہاں نی اڑیے بول وہ سینئر دائی آن دیئے اے حلیمہ اج کلے دل ہو گئے اسی چک پیاں کرنیاں اسی محسوس پیاں کرنیاں اگے کدی ضرورت دے ویلے بھی تیری کلی وچ دیوا نہیں سی بڑھدا اج کلے ہو گئے ساری رات تیرا دیوا بلدا رہندا ساری رات تیرا دیوا بلدا رہندا ہے حلیمہ تیرا دیوا بجدا نہیں حلیمہ پاک فرما دیا نے لی میریوں سہیلیوں واللہ لا اوقد النار انہو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میریوں سہیلیوں منو اللہ دی عزت دی قسم میں جس دن دا رب دا یار اپنی کلی وچ لے آندا ہے نی میں تے کدی دیوا بالیا ہی نہیں مینوں دیوا بالن دی لوڑ ہی نہیں پئی حلیمہ دی سہیلیاں جاندیاں نے نہیں حلیمہ تو عجیب گل کرنی ہے جے تو دیوا نہیں بال دی تیری کلی وچوں چانن کادا ہے تے حلیمہ کی فرمانیاں نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے جدو ایکو بند کر یاد رکھے کرو بٹن ایکو والا ہے ہوں تو لبا بٹن اینڈ پہ پتہ رکھے کرو کیڑا ایکو والا بٹن یا رسول حضرات ہم نوکر ہیں حضور دے غلاموں توجہ فرمانا کم سادی گفت نہیں ہونا چاہیے کنٹرول کر لو پھر میں گل کرنا حلیمہ پاک فرما دیا نے اڑیو منو اللہ دی عزت دی قسم میں جس دن دا رب دا محبوب اپنی کلی لے آندا میں تے کدی دیوا بالے ہی نہیں گل آ گئی حلیمہ دی پنڈ والے آؤ کتاب دا نام ہے سبل الہدا والرشاد او دے وچ تانوں گل سنانا چاس والی تسی ویکھو میرے ول میں تانوں کر کے وہاواں گا منظر کشی کراں گا کیڑا کیڑا کتے کتے کی کردا سی پیا شاید کیوں اتر جائے تیرے دل میں میری بات نبی دو غلاموں توجہ فرمانا کتاب دا نام ہے سبل الہدا والرشاد تسی علماء کو سنے ہیں کتاباں وچ پڑھے بڑی معروف بات ہے کی کہ دائیاں مکے آئیاں دائیاں بولو دائیاں مکے آئیں وچ حلیمہ بھی آئی ان سنو منظر کی ہے حلیمہ پاک جس لئے مکے آئی نا میرے نبی دے دادا جان عرب دا سردار کعبے دا متولی سہنے کعبہ وچ دیوارے کعبہ نال ٹول آ کے بیٹھے
بڑے بھائی بے سوادے ہو کے بیٹھے ہو تسی. ہاں صحیح گل ہے. جدو قوم انج اگوں بے سوادی دا مظاہرہ کر دیا نا پھر خطیب پتہ کیا پراں پور کراؤ پولیاں پولیاں دوسرا گلاں کرو ٹائم پورا کرو تو نکلو. صحیح گل ہے. وہ وجہ کہ جدو قوم انج بہ رہے انہوں کیڑی لوڑ ہے لال ہون دی. ایک قوم دے مزاج کے مطابق تقریر ہونی چاہیے. جے تسی چپ کر کے بہ رہو تو مینوں کیڑی لوڑ ہے ٹل لا لا کے سگ پاڑ پاڑ کے. میں بھی آگے یار رہن دے گا دو ترے گلاں پولیاں پولیاں کر ٹائم پورا کر تے نکل. لیکن سنیو میں سچی گل حضور دے ممبر تے بیٹھا میں اچھی نیت لے کے آیا میں ٹال کے نہیں جانا چاہتا تھانوں. میں تمہیں ڈکلیئر کر کے دس چھڑا میں ٹال کے نہیں جانا چاہتا. لیکن پھر بھی تو کوئی کئی بندے گھروں آن لگے نا پتہ نہیں بی بی نے وعدہ کر آئے اج مولوی پٹ کے مر جان میں نہیں بولنا. تو بھائی جن نے وعدہ کیتا انہیں گھر واپس بھی جانا ہے وہ بشک نہ بولے حضور دے نوکر بولن. سنو حضرات ادھر ویکھو میں کیا دی. عرب دا سردار کعبے دا متولی صحنے کعبہ وچ دیوارے کعبہ نال ٹول آ کے بیٹھے. کیا منظر ہوئے گا وہ کیا نظارہ ہوئے گا کیا سما ہوئے گا. جنابی عبدالمطلب نا ان کر کے سینے کعبہ وچ بیٹھے نے ادھر ٹردی ٹردی علیمہ میرے نبی دے دادے کو لا گئی. عبدالمطلب سلام آکھے جی. وعلیکم السلام. ہاں علیمہ کدے آئی ہیں سردار مکہ نا. ہاں علیمہ. عبدالمطلب ہاں جی اللہ تو انہوں پوترا دیتا ہے نا. فرما ہاں الحمدللہ. عبدالمطلب مینوں بھی بخاؤ. سنیو بڑی توجہ اللہ توڑی نسلاں آباد رہن. فرما چلا علیمہ میرے نال اگے اگے حضور دے دادا جی پیچھے پیچھے علیمہ سادیا صحنے کعبہ چو لنگ کے نا گزر دی گودی چل دی. حلیمہ فرما دی ملاتیو میں آ گئی حضور دی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نیرہ منورہ بارسہ صالحہ عالمہ مؤمنہ آمینہ. حضور دی پیاری امی جان تے دھرے دولت آئی نا. اے ذرا میرے وال ویکھے جو میں کتاب چوک پڑھیا تو کر کے وکھاواں. حضرت حلیمہ پاک فرماتے میں ملاتیو نبی دی ماں دے دروازے تے آئی نا تے اندر آ کے کی وینی حضور دی ماں نے حضور نو کر کے گود وچ چکے ہے. لے بھائی پنڈ والے اس تو اگے سوکھا میرے کو نہیں ہونا. اس تو اگے آسان نہیں میں کر سکتا. کیوں ماسٹر جی میرا بھی صحیح عذر ہے. سمجھ آ جائے تو تم سبحان اللہ نہ آوے تو تم سبحان اللہ. اس تو کے سانے حلیمہ فرمان ملا دیو حضور دی ماں نے حضور نو گودی بھی چکے ہے. اتے سفید رنگ دا اونی کمبل دیتا ہے. میرے نبی پاک دا مکھڑا اس کمبل دے تھلے چھپے ہے. جناب آمینہ پاک حضور نو لے کے بیٹھیاں نے. آؤ سامنے حلیمہ دروازے تے آگے نا آمینہ سلام آکھیا میں. وعلیکم السلام. آجا حلیمہ آجا. حلیمہ ٹردی نہیں تھے ایک حضور دی امی جان کو لا گئی. آمینہ جی حلیمہ اپنا پتر تے وخا. اپنا پتر تے وخا. فرمان جی میں انہی عرض کیتے نا ایسا رہا ویکھو میرے وال حضور دی امی جان نے فرما حلیمہ اے لے چک لے. فرمان میں نبی دی ماں کو حضور وصول فرمایا نا لوے غیرت مند ماما دے غیر من پترو. فرمان دی میں حضور نے اپنی گود وچ چک لیا. او وہی میرے نبی پاک دا مکھڑا اس کمبل دے اندر چھپے ہے. میں حضور نے اپنی گودی چک لیا نا. فرمان دی میرے دل وچ خیال آیا نہیں حلیمہ ویکھ تے صحیح آمنہ دا لال کڈا کو سونا ہے جدیاں تماں پئیاں نے ویکھ تے صحیح. فرمان دی نے اے خیال دل وچ آیا ذرا ویکھو میرے وال. فرماندی نے جتھے حضور دا مکھڑا سی نا وہ سفید رنگ دے اونی کمبل دا میں کنارہ پھڑیا ماسٹر جی انج چکیا. فرماندی نے میں نبی دے مکھڑے تو پردہ اتاریا نا او میں تیرے صدقے جاواں میں تیرے قربان جاواں. حلیمہ حضور دے نوکر پوچھتے نے کی ویکھیا جے. حلیمہ فرماندی ملاتیو میں کی پئی ویندی ہاں حضور دے مکھڑے تو پردہ اتاریا تو اڈے تے میرے نبی نے ما ساغل بصر والیاں اکھاں کھول کے میرے وال ویکھیا. فرماندی نے نبی نے میرے وال ویکھیا نا نینا نہ نین ملے اکھاں وچ اکھاں پئیاں نظراں نال نظراں ٹکرائیاں نا. فرما دیا نے میں اپنے آپ نے فیصلہ کر لیا نہیں حلیمہ مر جائیں انہوں چھڑ کے نہ جائیں. کھولو جی ایکو کھول ذرا میرے نبی دو غلام توجہ فرمائیو. پھر میری محبت آن دی حلیمہ سادیا میرے نبی دیا حسن و جمال والی اکھاں نو جس لے ویکھے آئے گا حضور دیا اکھاں ویکھ کے با زبان حال حلیمہ ہاتھ جوڑ کے اے ہوئی آن دی ہوئے گی تو اے میرا او تو اے میرا چین تے سونے ہاں تو ہے میرا چین تے قرار. ہر بندے نو میری دعوت
حضور نے صرف او بنا بنے تجھ کے ہور روپن دی لوڑی کوئی نہیں جدا چین دے قرار کمری والا ہے حق محبت نال سینے دا شور لاگے کہہ لو تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا ہاں تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا او تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا او دنیا والیو اگے حلیمہ سعدیہ میرے نبی دیا نظرانوں وے کے آندھی کی ہوئے گی تیرا ہی خیال میرے دل اتے چھا گیا وے اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری وہ زندگی بنا گیا اوہ لوگو اگے حلیمہ میرے نبی دیا نظرانوں دعا کیویں دیندی ہوئے گی وے جیوے تیری وہ جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا ہاں ہاں جیوے تیری جیوے تیری جیوے تیری جیوے تیری جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا او تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرے نال وسدی بہار باجمات بولو تھکے تو نہیں ہلے دو کو گلہ اور سنا لا یہ بس کران حضرات توجہ ادھر ویکھو میرے وال حلیمہ فرماندی میں نبی پاک نو چک لیا حضور نو گود چکیا نا تے نبی پاک دی ماں نال رضاعت دودھ پلان دا ساری ٹائم فکس ہو گیا کنی دیر رکھنا ہے جس لئے ساری گل بات معاملہ ڈیل ہو گیا نا حضرت حلیمہ پاک حضور حضرت آمنہ پاک نو رضا دی آمینہ میں ان مڑ جاواں اپنے پنڈ حضور دے نوکر بولن ذرا چودھری چوپران نوکر بولن سنو میں کی پیانا حلیمہ پاک آندیاں نے آمینہ میں ان اپنے پنڈ مڑ جاواں حضور دی امیہ فرمایا ٹھیک ہے حلیمہ جاؤ اللہ دس پر فی امان اللہ حلیمہ نبی پاک نو لے کے نا حضور دی امی جان دے گھروں نکل کے چل دی سینے کعبہ میں چاہیے اور سنیو جتھے آج مقام ابراہیم ہے نا ہائے ہائے تینوں میں جتھے لے ہونا چاہنا جتھے آج مقام ابراہیم ہے نا اسے مقام ابراہیم دے کول حلیمہ دا خامد انتظار پہ کر دے کوئی میری بیوی آوے بچہ لے کے سی جائیے حلیمہ لے کے آئی نا جس لے فرما دی نے ملا دیو میں سینے کعبہ وچ مقام ابراہیم دے کول کھلوتی ہیں حضور نو چکے ہے تے نظر اٹھا کے نا ان کر کے کعبے والوے نہیں ہیں سامنے کعبے دی نکر وچ حجرے اس وقت چمک دا میں نو نظر آیا میں دساں کہ نے سبحان اللہ نہیں آکیا لو جی ٹائم از اوور گیم از اوور ہوں میں تم دساں گا سارے مجمع میں بڑی دھیان پرا کیتا بھائی میری نظر نہ ملے میرے پراوا 2 4 5 بندے میں تاڑے نے بالکل انج مینوں ویندے پے مینوں نظر ہی لا چھڑنی ہونا پیڑے ہو کوئی عذاب قبر بیان نہیں ہو رہا حضور دی گل ہو رہی ہے جدو مولوی صاحب آکھنا سپ بچھو ٹھوئے کیڑے قبر عذاب مر گئے ادو انج مولوی دے منہ ویکھیدا ہے کیوں گلاں ہو رہیاں کردا ہے جدو حضور دی گل ہوے نا تو مینوں کنفیوز کری ہونا میں نا اور انہوں میری گل سمجھ کو نہیں آتی پئی ہوں میں چونکہ مجمع نو نہیں دسنا چاہتا تیرا تے میرا راز ہے تیری مہربانی ہے میں تیری نظر بھی نہیں ملاندا تاکہ انہوں پتہ نہ لگے گزارش کرنا یا دھیان تھلے کر لے نہیں تو سبحان اللہ کہہ نہیں ورنہ میں پورے مجمع دس کے جانے پھرنا کی ہاں صحیح گل ہے میں بے سودا ہونا پہ شکل ویکھ کے
میں نہیں تیرے وال نظر ملائی تاکہ انہوں نے پتہ نہ لگے. ہن سنو حضرات حلیمہ فرماتی ملاتیو حضور نو چکے ہے مقام ابراہیم دے کول کھلوتی ہیں سینے کعبہ وچ تے نظر اٹھا کے نا انج کعبے وال ویکھے ہے او سامنے کعبے دی نکر تے حجر اسود چمکدا ہے پیا. حلیمہ فرماتی ملا دیو جس نے میں ویکھیا نا تے میرے دل وچ پتہ کہ میں سوچنی ہوں نہیں حلیمہ اپنے پنڈ تے تو اگے ہی ٹر چلی ہیں اپنے گراں اپنے قبیلے اپنے لوگ اپنے ڈیرے اپنی بستی اپنے ٹاؤن اپنے محلے اپنی کلونی جڑا مرضی نہ رکھ لو انہاں چوں حلیمہ تو تے اگے جا رہی ہیں تے جاندی جاندی حجر اسود نوں چم جا ہورے مڑ زندگی وفا کرے کہ نہ کرے ہورے ہونا نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے. حلیمہ فرماتی نے اینا خیال میرے دل وچ آیا اے ذرا ویکھے میں کر کے وہاں تانوں اینا خیال میرے دل وچ آیا وہی حجر اسود نوں چم جا. فرماتی میں نال ہی نبی پاک نوں نا مقام ابراہیم دے کول سینے کعبے وچ حضور نوں لٹا چھڑیا تے کعبے دے سین وچوں چلدی نا ایتھے کعبے دی نکر تے آ کے نا حجر اسود نوں اب مزہ لویو بات ذرا فرماندی نے ملاتیو کعبے دی نکر وچوں آ کے حجر اسود نوں چم کے نا ہلے میں سنبھلی نہیں ہلے سدھی ہو کے کھلوتی میں تے ڈر کے پیچھے ہو جانی ہے کی معاملہ ہے. حلیمہ شاعراں دے اشارے تو سانوں نہیں سمجھ آئی کی آکھنا چاہندے ہو تسی فرماؤ پڑھو سبل الہدی والرشاد. حلیمہ فرماندی ملاتیو ہلے میں کعبے دی دیوار وچوں حجر اسود نوں چم کے سدھی ہو کے کھلوتی نہیں تے کی پئی ویندیاں فخرج الحجر الاسود من مکانہ او لوگوں کی پئی وینیاں فخرج الحجر الاسود من مکانہ او کعبے دی دیوار وچوں حجر اسود باہر نکل آیا میں اوتھے ہی کھلوتی ہاں او سینے کعبہ چوں ٹردا چلدا مقام ابراہیم کول حضور لیٹے نے حتی التصقا او آ کے حضور دے لب چمدا ہے پیا. فرما دیا نے میں وہ آ کے حضور دے لب چمدا ہے پیا حجر اسود کعبے دی کندھ وچوں نکل کے حضور دے لباں نوں چمدا ہے پیا. اوے میرے حضور دے نوکرو ذرا ویکھو میرے وال جس نے حلیمہ پاک کھلوتیاں نے کعبے دی نکر تے او صحابری اگاں ٹر گئے نے. فرما دیا نے میں دل وچ سوچیا ہن جنوں میں چمن آئی ہوں تے اتھے رہیا ہی نہیں ہائے جنوں میں چمن آئی ہوں او تے رہیا ہی نہیں تے میں بھی چاہنی ہاں ایتھوں حلیمہ ٹردی نا ایتھے آ گئی مقام ابراہیم کول. مینوں انج لگدا سنیو حلیمہ آ کے پوچھیا ہوئے گا وے حجر اسود ہائے اے وجدان دی گل ہے. حلیمہ آ کے پوچھا ہوئے گا وے حجر اسود اے کی کرنا پیا تے حجر اسود بزبان حال بولے ہونے حلیمہ جگ مینوں چمدا ہے اسی مصطفیٰ نوں چمنے ہاں. تے مینوں انج لگدا ہے حلیمہ پوچھیا ہوئے گا حجر اسود انہوں کی سمجھ کے چمنا پیا تے پتھر بولے ہونا حلیمہ جڑے مولوی ممبران دے بے کے چوڑا مار دے تے بکواس کر دینا ساڈے ورگا بشر ہے اسی پتھر گوائیاں دینے ہیں خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے. تے شاہ جی پھر حجر اسود نے کیا کھیا ہوئے گا انہوں چال لیندے پھر پڑھنا شیر حجر اسود نے کیا کھیا ہوئے گا میں کیا پتھران دی بولی تے میں نہیں جان گا پر میری محبت آندی ہے. حجر اسود نے حضور دے لبانو چم کے حلیمہ نو پیغام دیتا ہوئے گا اے حلیمہ اے او رب دا یار ہے اے او رب دا محبوب ہے. اے پتھرانو کلمے کھول یار کھول اے پتھرانو کلمے پڑھا جان دا اے پتھرانو کلمے کو کھول یار کی کرنا تو اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے پتھرانو کلمے پڑھا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے ان بولیاں نوں بلا جاندا اے گنگیاں نوں کلا کرا جان اے گنگیاں نوں کلا. سنو رات اے میں 4 لینا پڑھیاں نے
پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، ان بولیاں نو بلا جاندا ہے، تے گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے۔ علماء نو پوچھ لو، اے 4 لائناں نے ایک قطع ہے، ایک لائن تے حدیث پاک ہے، لیکن آخری جڑی میں لائن پڑھی ہے نا، آؤ تھوڑا ادھے منٹ ایک حدیث سنا دینا۔ ایک گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے۔ حضور دے کول ایک بی بی آ گئی، نالوں تے جوان پتر داڑھی مچھ نو آئی، حضور نو آکھن دی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہاں وعلیکم السلام۔ ہاں بی بی کدے آئی ہیں؟ ہن سنو سنیو، او بی بی آندی ہے لجپالو آ میرا پتر ہے۔ فرمایا اچھا پھر؟ حضور جدو پیدا ہویا نا تے بولیا کوئی نہیں، تے لجپالو میں نہیں دھیان کیتا وی چلو کوئی بچہ لیٹ بھی بولدا ہے۔ فرمایا ہن مڑ یا رسول اللہ میرا پتر جوان ہو گیا ہے، داڑھی مچھے نو آ گئی، میں دی شادی کرنی ہے۔ تے لجپالو تے جماندرو گونگا ہے، حضور تے پدیشی گونگا ہے تے جوان ہو گیا ہے، میرے پتر نو بج لگی ہے، کوئی مہربانی کر دیو نگاہ کرم ہو جائے۔ تانوں حدیث وکھانا میں جس لے بی بی نے نہیں گل کیتی نا، حضور نے نظر اٹھا کے اس منڈے نو ویکھیا، فرماؤ کاکا بولدا کیوں نہیں ہوئے؟ اوے کاکا بولدا کیوں نہیں؟ پڑھ حدیث پاک۔ او جماندرو گونگا بول کے آندا یا رسول اللہ مینوں اج تک کسے بلایا ہی نہیں، لجپالو مینوں اج تک کسے بلایا ہی نہیں، آج تساں مینوں بلایا تے میں بولیا نہیں۔ پتہ چلیا میرا نبی ہوئے جڑا جماندرو گونگیاں نو اشارے کرے تے وہ کلام کر دے۔ آؤ حضور دے غلاموں ایک حدیث اور سنا لواں کہ بس کراں، چونکہ جبری تقریر میں ہوندی کوئی نہیں، وہی میں انی یاد کر کے ہیں کہ تمہیں سنا کے ہی جانی تے میں اگاں اٹکوی پہنچنا ہے۔ ہاں میں انتظار ختم کرنا، میں چونکہ اگاں بھی جانا ہے، اس واسطے میں جمہوریت پوچھنا چاہیے کہ ایک حدیث اور سنا دئیے کہ بس کریے؟ ٹھیک ہے، میں نے سمجھ آ گئی۔ ہن سنو رات لو جی پنڈ والے ہو معزز لوگ بیٹھے نے، بڑی لو جی وصل اللہ تمہیں برکتاں دے، وصل نہ مارے، گفتگو نہیں جی، گفتگو نہیں پائی جان۔ آخری حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرنا پیا، لیکن پنڈ والے ہو علاقے والے ہو اللہ تھوڑیاں نسلاں آباد رہن، جے تے تانوں میں گل سنان وچ کامیاب ہو گیا نا تے تساں حضور دی محبت لے کے سن لئی، پورا میلاد دا مہینہ جے چس تیرے دماغ چوں نکلی تے گل کری، او پیچھے لوڑ چھڑ گئی یار ساری۔ سبحان اللہ، ہن تواڈے لو سبحان اللہ چاہیے مینوں۔ سنو ذرا میں رک کے بولنا ہے تاکہ تم بات سمجھا سکا۔ جتوں میں حدیث پڑھا لگا نا، کتاب دا نام ہے الاصابہ، کی نام ہے؟ الاصابہ، انہوں لکھیا ہے امام اسقلانی نے، امام اسقلانی نے کتاب لکھی ہے الاصابہ، او دے وچ حدیث موجود ہے۔ امام جامی نے بھی اس نو کوٹ کیتا ہے، لیکن میں تنوں الاصابہ جو سنانا کی حضرت امام اسقلانی لکھ دے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک واحد صحابی نے جنہ دی عمر مبارک ہوئی ہے 700 سال۔ جنہ سر مارے پھر سر مارو ایک باری، کنی عمر ہوئی ہے؟ سارے بولو کنی عمر ہوئی ہے؟ 700 سال۔ اچھا انہ دا نامی اسم گرامی ہے حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انڈیا دا ایک شہر ہے، وہ دا نام ہے بٹھنڈا۔ کی نام ہے؟ بٹھنڈا۔ آج بھی بٹھنڈے شہر میں حضرت بابا رتن ہندی دا مزار مبارک موجود ہے۔ اچھا میں تھانوں اپنی گل سنانا، میں یہ حدیث بیان لگا گچے کے نال نا ایک پنڈ سی، اوتھے ایک حدیث بیان کر رہا تو وہ ڈیرا جہا سی کھلا جویں ہے نا، وہ ڈیرا سی کوئی، وہ جڑا گول لگا ہوں نا وہ پٹھے کٹن والا لمبی جو لگی ہوں وہ گھیر، انہوں ہیر آنا دینا گھیر، وہ انہیں دسیا منڈے نوں گھیر آکھی تو میں پتا ہیر، وہ گھیر جڑا گھیر، وہ گھیر چکا جا لوہے دا گول جاتے تو اگے لمبا جا لکڑ لائی ہوں تو اگے ٹردا تے اسر وہ جی ہاں وہ ٹردا جانور۔ اچھا وہ اپنا گھیر دے اتنے نا وہ دو بابے بیٹھے، میں بیان پہ کرا ساری عوام بیٹھی، وہ گھیر وہ اتنے کر کے لگا سی، وہ میں بیان پہ کرا میں کہ انڈیا دا شہر ایک بٹھنڈا، ارے میں نہیں گل کی تو بابا گھیر آندا مولوی صاحب ہے وے میں اسے پنڈ دا ہی ہاں۔ میں لو جی میری گل دی تائید ہو گئی ہے، بابے نے میری گل دی تائید فرما چھڑی ہے۔ اچھا سن لو ذرا، انڈیا دا ایک شہر ہے بٹھنڈا،
اج بھی اس بٹھنڈے میں حضرت بابا رتن ہندی دا مزار مبارک موجود ہے. اچھا ہوں بابا رتن ہندی اپنے قبول اسلام دا واقعہ سنا دیں کہ کی ماحول سی, کی انوائرمنٹ سی, کی سچویشن کنڈیشن کی سی کہ میں کیویں کلمہ پڑھیا. الاصابہ پڑھو ذرا گل بڑی توجہ سننے والی. بابا رتن ہندی فرماندے نے میں پیشے دے اعتبار نال سا تاجر. کی سا تاجر کمیونٹی نال میرا تعلق سی. روٹ آف تجارت کی سی انڈیا چو شام, شام چو مکے, مکے چو شام, شام چو انڈیا, انڈیا ٹو شام, شام ٹو مکہ, مکہ ٹو شام, شام ٹو انڈیا. اے روٹ آف تجارت سی بابا رتن ہندی دا. حضرت امام اسقلانی لکھ دے رہے کہ ایک دن بابا رتن ہندی اپنی سارے تاجرہ دے نال پورا وفد, پورا گروپ اے انڈیا چو آئے تے شام, شام چو اے مکے پاک وال جان پہ. ہلے مکے شہر وچ داخل نہیں ہوئے, مکے چو باہر نے اضافی آبادی مکے دی. اوتھے سبزہ سبزہ لگا سی, لوگ اپنے بھیڑ بکریاں چراندے سن. توجہ حضرت بابا رتن فرما دے رہے جس نے اسی مکے دی اس اضافی آبادی وچ پہنچے نا, اگے سبزہ لگا, لوگ بھیڑ بکریاں چران پہ, جو اسی اس وادی وچ پہنچے اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی. ایڈی تیز بارش, ایڈی تیز بارش کہ ندی نالے میں طغیانی آ گئی. ندی نالے ہیں چلنے لگ پہ, بفر گئے ہو سارے لوگ, سجے کھبے ناس پھج گئے, مال مول لے کے. بابا رتن فرماندے اسی سارے تاجر بھی نا ایک پہاڑ دی اوٹ دے تھلے چھپ گئے, اور بھائی بارش بڑی تیز ہے, ایک کٹتی ہے مڑ جانے ہیں. فرماندے نے اسی سارے تاجر پہاڑ دی اوٹ میں چھپے ہیں, لوگ سجے کھبے نسدے پجدے پہ. او سامنے ایک ندی نالا چل رہا پہ, انج دا پانی چھلاں پیندے نے اودیاں, طغیانی آئی ہے. رتن ہندی فرماندے نے اس ندی نالے دے کنارے ایک چھوٹا جا بچہ کھلوتا ہے کہ عمر تقریباً 7 سال. کنی عمر ہے؟ 7 سال. ادھر ویکھو میرے وال. فرماندے نے میں نہ او یار بچہ کھلوتا ہے, یہ نالا اگے چلدا ہے پیا تے نالے چ پانی بڑا ہے, انج نالے دی چھلاں پانی دے پیندیاں پیاں, تو مینوں لگدا ہے اس بچے دا نالا پار کرنا ہے. رتن جی فرماندے میں پہاڑ دی اوٹ وچوں نکلیا, ٹردا 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 جا کے اس بچے دے کول جا کے نا یہ نالا پار کرنا جے, اے نالا پار کرنا جے. فرماندے نے اس بچے انج کر کے میرے وال ویکھیا, میں او دی اکھ ویکھی نا, آندے نا میں اس بچے دی انج ویکھنی اکھ ویکھی نا, میں کہ بچہ عام نہیں, یہ بچہ کوئی عام نہیں, ایڈی سونی ہے دی اکھ. بہرحال میں بچے نے پوچھا نالا پار کرنا جے. فرماندے نے بچہ سی عربی, میں سا اجمی, انہیں سر دا اشارہ کیتا کہ میں پار کرنا ہے. رتن جی فرماندے میں بچے نے چکیا, نالا پار کرا چھڑیا. جس لئے میں نالا پار کرایا نا سنیو, فرماندے نے اس بچے پھر میرے وال ویکھیا, انج ویکھے نا تے نال جو بچے نے پتہ کیا جاؤ اللہ تیری عمر دراز کرے, جاؤ اللہ تیری عمر, جاؤ اللہ تیری عمر, جاؤ اللہ تیری عمر. فرماندے نے لوگوں اس بچے میں نو 7 باری دعا دیتی. کنی اری؟ آندے نے میں بڑا حیران ہویا, یہ دا قد بچیاں والا ہے, دعاواں نبیاں والیاں دیندا ہے پیا. ہائے یہ کی فلسفہ ہے؟ بہرحال نے کوئی نہ سمجھ آئی, نالا پار کرایا, ٹر گیا سی. پڑھو الاصابہ. حضرت بابا رتن ہندی فرماتے ہیں نالا پار کرانا لے واقعے نو 50 سال لنگ گئے. کنے سال؟ 50 سال گزر گئے. او دو پار کرایا, 50 سال لنگ گیا. ہن اج میں ایتھے تقریر کر کے جانا پیا تے 50 سال پرت کے میں ایتھے آواں ہی نہ, تساں مینوں بھول جانا, میں تانوں بھول جانا. کیڑا شہر ایک پڑے 50 سال تے اے ہورے کئی وچوں اللہ یاتی لمبی زندگی دے تانوں, لیکن 50 سال تو بعد کی معاملہ کی کسی نو کی پتہ ہے. 50 سال گزر گئے. الاصابہ پڑھو. حضرت بابا رتن فرماندے نے ایک دن 50 سالاں تو بعد اسی اپنے بٹھنڈے شہر وچ بیٹھے, میرے ہی تھڑے, میری بیٹھک, میرے ڈیرے, سارے اور تاجر بیٹھے گلاں گلا کریے پے تے 14ویں رات دا چند چمکے پیا. حضرت بابا رتن فرماندے ملاتیو اسی سارے تاجر بہ کے گلاں پہ کریے, اچانک میں کی ویکھیا کہ چند 2 ٹکڑے ہو گیا. چند جس نے ٹوٹیا نا, فرماندے نے اسی سارے تاجر ڈر گئے. اے کیوں ہے, اے چند کیوں ٹوٹے ہوئے؟ لوگ بٹھنڈے دے گھراں چوں باہر نکلو, پنڈ والے ہو, تاجرو تسی ساڈے پنڈ دے سیانے ہو, اوے چند کیوں ٹوٹیا ہوئے؟ خیر تے ہے نا, کی رول ہے, قیامت نہیں ہو لگی. فرماندے نے سارا پنڈ کٹھا ہوئے, اسی بھی سارے چند کیوں ٹوٹیا یار, خیر تے ہے نا. ہلے اسی ایسے ٹینشن وچ ہاں کہ چند ٹوٹیا کیوں ہوئے. رتن ہندی فرماندے نے چند جڑ گیا. تھوڑا جاستہ بولو. چند پھر جڑ گیا. کوئی نہ سمجھ آئی یہ کی معاملہ بنے ہے, ٹوٹیا بھی ہے, جڑیا بھی ہے, رولا کی ہے, مسئلہ کی نہ سمجھ آئی. ویلا لنگ گیا. اور رات لنگی 2 4 5 10 15 دن لنگے. کچھ دنوں تو بعد مکے پاک چو ایک تاجران دا قافلہ انڈیا آیا.
بابا رتنی آندے نے میں وہ گل میرے کلک کرے پوری وہ کی رولا سی وہ جسلے مکے چو آئے نا تاجر فرما دے میں کہا تاجرو وہ یارو مکیوں آئے ہو وہ اگلے دن وہ چاند ٹوٹیا ہے تو پھر جڑے تو کی رولے کو پتا جے وہ تاجر بڑے مطمئن ہو گئے نا آندے نے پتا ہے سانو آئے پتا ہے سانو فرما دے میں کہا کی ہویا سی انہاں کہا بھئی ساڑھے مکے ایک محمد نامی نوجوان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نامی نوجوان ہے تو جدن چاند ٹوٹیا نا انہیں کہا ہاں انہیں کہا یوں محمد نامی نوجوان کھڑا سی دا چاچے دی برادری دا قبیلہ کنبا سارا انہیں آکھیا میں اللہ دا نبی ہوں انہیں کہا نہیں تو ساڑھے ورگا بشر ہے انہیں کہا نبی ہے انہیں کہا نہیں انہیں کہا نبی ہے انہیں کہا میں نبی ہوں انہیں کہا نبی ہے تو چاند تروڑ رتن اندی فرما دے میں تے حیرت دی تصویر بان کے ویکھا انہوں نے تاجران اوہ موڑ ہوئے آدھا موڑ کی جس لوگوں نے کہا نبی ہے تے چاند تروڑ انہیں انج کیتا ہے انہیں انج کیتا تے چاند ٹوٹ گیا رتن اندی فرما دے نے مڑ جڑیا کیویں سی مڑ جڑیا کیویں میں وہ تاجران دے نے پائی انہیں انج کیتا تے ٹوٹ گیا انج کیتا تے جڑ گیا ہائے اللہ حضرت ایک قدم چمل بھی ہے پیر بھی کوئی اللہ حضرت ورگا ہوئے پیر بھی کوئی اللہ حضرت ورگا ہوئے میرے نبی دو غلاموں میرے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی پہ فرما دے تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چل گیا تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چل گیا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا یہ تے بڑا مشہور زمانہ قصیدہ نور یہ تے بچے بچے نور دے تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تے آج دے دن دے بارے میرے اللہ حضرت کی پہ فرما دے صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا سبحان اللہ لو جی آخری جملے رہ گئے نے حدیث مکمل سنو جڑے تھک گیا وہ ٹھیک ہے باقی پھر حدیث مکمل سن لو دو چار جملے رہ گئے نے میرے نبی دو غلاموں توجہ ہے رتن اندی فرما دے انہوں نے آکھیا بھئی انہیں انج کیتا ہے تے چند ٹوٹ گیا ہے انج کیتا ہے تے جوڑ گیا ہے فرما دے میں کھلوتا ہوتے بازارے بٹھنڈا وچ تے میں کیا یار جیڑا انج کرے تے تروڑ چھڑے انج کرے تے جوڑ چھڑے انہوں تے ملنا چاہی دا ہے انہوں تے ویکھنا چاہی دا ہے فرما دے میں ادھو ہی ارادہ کی چل مکے چلیے کئیاں مہینیاں تے دنہ دا سفر طے کر کے نا جس لئے مکے پاک آئے نا حضرت بابا رتنی فرما دے میں کہا مکے آلے ہو وہ اتھے یارو اگلے دن محمد نامی نوجوان نے چاند تروڑے ہے انہوں دا گھر کچھے وے تے مکے دے لوکاں دے پرونے ہاں سرکار تے مدینہ شریف چلے گئے رہے سرکار اللہ تو انہوں بھی لے جائے مدینہ سرکار تے مدینہ شریف چلے گئے رہے فرما دے میں بازار مکہ وچ کھلوتا تے اپنے آپ مخاطب کر رہے یار مدینہ ٹور گئے رہے چال دلا پھر مدینہ ہی چلیے پھر فرما دے میں ٹور پیا مدینہ واگ کئیاں دنہ دی مسافت طے کر کے جلے مدینہ پہنچے نا یقیناً صحابہ کرام او پرانے اوے مدینہ والے ہو
او یار اگلے دن مکیوں آیا ایک سونے مکھڑے والا محمد نامی نوجوان جنہ چند تروڑیا سی انہوں دا گھر کتھے ہوئے صحابہ کرام فرمایا پراؤنے اور نڑے آ جب بابا رضی آئے نا فرماندے مینوں صحابہ نے او ایک جھرمٹ وہنا پیا اندر میں کیا ہو بندے کٹھے ہوئے نے انہیں کہا اتھے حضور نہیں اتھے ہی سرکار نہیں رتن دی فرماندے میں ٹر پیا جلے چلدا چلدا شمع رسالے دے پروانے حضور نو گھیرا پائے آ تو میں جا کے پرا پرا کر کے میں کہا پر حضور سلام آکھیا جی میں ہائے نگاہ نبوت مصطفیٰ نے پہلے ویکھ لیا سی نا حضور میں سلام آکھیا ہے حضرت بابا رضی فرمایا جی میں حضور نے فرمایا آؤ بابا جی کدو آئے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں نا جی انڈیا چو آیا جے تے بٹھنڈا میرا شہر جے تے لجپالو مینوں کلمہ پڑھا دیو انداز میرا اپنا ہے اللہ صاحبہ جو حضور بٹھنڈے چو آیا جی تے انڈیا دا شہر ہے بٹھنڈا تے حضور اتھو آیا تے حضور کلمہ پڑھا دیو جلے انی گل ہوئی نا حضور نے فرمایا بابا جی کلمہ پڑھنا جی بابا رتنی فرمایا جی حضور نے انی گل پوچھی نا میں کہا حضور کلمہ تے پڑھنا ہے کوئی معجزہ ہی بخا چھڑو ہائے کوئی معجزہ ہی بخا چھڑو حضور نے فرمایا بابا یہ معجزہ وے کہ کلمہ پڑھ نہیں پترہ کو پراہ کو پکھے دے بیٹا سائٹ پہ ہو جاؤ حضور نے فرمایا بابا یہ معجزہ وے کہ کلمہ پڑھ نہیں عرض کیتی نہیں حضور شرط نہیں کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے پکی پڑھنا ہی پڑھنا ہے مجھے ذرا اطمینان ہے کلمہ واسطے لو اس سنیو جے توڑے اندر جنی کو کرنٹ ہوئے نا جنی کو محبت ہوئے اوٹی محبت نہ ذرا اگلا جملہ سنے جے حضرت بابا رتنی فرما دینے حضور نے فرمایا بابا جی معجزہ دیکھنا جے عرض کیتی جی یا رسول اللہ فرمایا بابا وہ جڑا میں نو نالا پار کرایا سی معجزہ ٹھیک نہیں او جڑا نالا پار کرایا سی او معجزہ ٹھیک نہیں فرماندے نے جو نبی پاک نے نکل کے میں تے حضور دے قدماں تے رکھ یا رسول اللہ اس تو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر دے مینوں اپنا غلام بنا لا سنیو میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھے حضور دے امتی بہ گئے بن گئے تے قدماں وچ بہ گئے حضور فرمایا بابا جی کھڑے ہو بابا جی کھڑے ہو ذرا کھڑے ہو جو کھڑے ہو صاحب بھی کھڑے نے فرمایا بابا جی او تو میں ایک دعا بھی دیتی سی یاد ہے کہ بھول گئے ہو حضور مینوں یاد ہے فرمایا میں کی فرمایا سی عرض کیتی حضور تساں آکھیا سی جا اللہ تیری عمر دراز کرے فرمایا بابا میں کنی ہری آکھیا سی بابا میں کنی ہری آکھیا سی عرض کیتی یا رسول اللہ 7 واری فرمایا جا بابا رب دے یار دا وعدہ ہے میرے ایک واری کہن تے اللہ تیری عمر وچ 100 سال دی اضافہ فرما چھڑے بابا میں کنی ہری آکھیا حضور 7 واری فرمایا رب دا یار وعدہ کر دے تیری عمر 700 سال ہوئے گی تے الاصابہ پڑھو امام اسکلانی لکھ دے نے پھر بابا رتن ہندی دی عمر 700 سال ہوئی سنیو نبی دا جشن میلاد مناؤن والے ہو حضور نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم اوہ پہلی گل بولتے نہیں گئے بس فرمایا تھے کیوں بیٹھے ہو عرض کیتی جلسنا نذکر اللہ وجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا یا رسول اللہ تو اڈیاں گلنا کرنے آپ ہے حضور تو اڈے کے سیدھے پڑھنے آپ ہے حضور تو اڈیاں شانہ سنیو تسی بھی تو میں بھی آئے ہیں دیکھو کیڑا کننا ٹائم ہو گیا ہے اساں کی کیتا ہے حضور بہ کے حضور دیاں صحابہ کیا نے یا رسول اللہ سکی پہ کر سکتا اڈیاں ایتھو گل پھر کو لمبی ہو گئی سی ہن حدیث سن لو پوری حضور نے فرمایا صحابہ میریاں گلاں کر دے سو پہ پڑھو مسند امام احمد بن حنبل نہ ہوئے میں ذمہ دار اوے میریاں گلاں کر دے سو پہ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی دلاں دے بھیج جان دے ہو ساڈی کی ضرورت ہے غلط بیانی کریے حضور تہاڈیاں گلاں کر دے پے اور سنو میرے حضور دے غلامو حضور نے فرمایا صحابہ عرض کیتی جی آقا فرمایا چکو قسم تسی میریاں گلاں کر دے ہو پے پڑھ حدیث پاک سارے صحابہ یک زبان ہو کے بولے کملی والیا خدا دی قسمیں تہاڈیاں گلاں کر دے ہاں اڑکانے والے میں چاہنا اسی بھی حضور دی صحابہ دی سنت عمل کریے تے ایک باری اسی بھی سارے آکھیے یا سیدی یا رسول اللہ اے جڑی محفل سجی ہے نا خدا دی قسم کملی والے اسی تیریاں گلاں کیتیاں صحابہ نے قسم چکی نا کہ یا رسول اللہ خدا دی قسم تہاڈیاں گلاں کیتیاں ہلے سرکار چپ تے جبریل اللہ دا پیغام لے کے حضور کو لا گئے
جبریل آ کے پتہ کی عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ رب فرماندا ہے سونے جدو تیرے غلام بہ کے تیریاں گلاں کرن مدینے دے لاڑے جدو تیرے امتی تیرے نوکر بہ کے تیریاں گلاں کرن انہاں دے اس عمل تے انہاں دے اس فعل تے توجہ میرے وال انہاں دے اس کام تے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ میں خدا فرشتیاں وچ فخر کرنا اوے فرشتیوں جی مولا اوے او ویکھو اوے آیا ویکھو اڑکانے دے رہن والے حضور دے غلام ویکھو کہ میں میرے یار دیاں ناتاں تے قصیدہ پڑھ دے پہ پتہ چلیا لوگو انج بہ کے حضور دیاں گلاں کرنا شرک نہیں بلکہ نبی دے صحابہ دی سنت ہے الحمدللہ تسی تے میں حضور دے صحابہ دی سنت عمل کر لیا اور حضور دے فرمانے دی شان دے مطابق ساڈا رب ساڈے اس عمل تے فرشتیاں وچ فخر کردا پیا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی جی کا میلاد ہوتا رہے گا وما علینا الا البلاغ المبین جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدار کو سلام جی سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ تیرا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے تیرے محبوب دے محبوباں دا ذکر کیتا ہے اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ جس طریقے نال انہاں لوکاں تیرے نبی دے میلاد دی محفل نوں آباد کیتا ہے یا اللہ انہاں دے گھراں نوں تو آباد و شاد فرما یا اللہ اس میلاد پاک دیاں برکتاں ساڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرما یا اللہ میرے نبی دے میلاد دا صدقہ جتنے بھی حضور دے غلام تشریف لے آئے نے سب دا آنا قبول فرما قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما یا اللہ اس مبارک دن دا صدقہ تنگ دستیاں تنگ دستیاں دور فرما پریشان حالیاں پریشانیاں دور فرما بے روزگاراں روزگار عطا فرما بے اولاداں اولاد نرینہ عطا فرما بیماراں شفاء کلی عطا فرما رب العالمین جڑے صحیح العقیدہ حضور دے غلام اس دنیا تو ٹر گئے نے سب دی بخشش فرما اس پورے پنڈ دے اوتے پوری بستی دے اوتے اپنا فضل و کرم فرما میرے ملک پاکستان دی خیر فرما سلاب زدگان دے نال متاثر جڑے لوگ نے یا اللہ انہاں دی مدد فرما انہاں دی غیبی مدد فرما میرے مسلک دے علماء دی عمراں تے عزتاں وچ برکت عطا فرما یا رب العالمین ساڈی اس حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اس میلاد دیاں برکتاں ساڈے گھراں وچ جان تو پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب السلام علیکم